ایک چیز تو یہ کہنی بہت لازمی ہے کہ جو انٹرا پارٹی پولز ان کے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہمارے پاس انفارمیشن آتی رہی اس سے پہلے بھی وہ یہ تھا کہ 2 ڈویژنز جو ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اور کیا بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں؟ دیٹ از اندر بگ کویسچن. اب سوال یہ ہے کہ اگر انٹرا پارٹی پولز کو چیلنج کر دیا جاتا ہے عدالت میں، جو اکبر بابر صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کو چیلنج کر لیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا بلے کا جو نشان ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیٹ از اے بگ کویسچن. اور اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا تو جس طریقے سے سینٹ کے الیکشنز پی ایم ایل این نے ماضی میں لڑے تھے ایز انڈیپینڈنس، اور ان کو اگر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنس کے طور پہ لڑیں، تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو یہ ووٹر کے لیے بہت کنفیوژن ہو جائے گی کہ جی اس کے اندر پی ٹی آئی کے کون سے جو ہیں نمائندے ہیں وہ کون سے ہیں. تو میرا خیال ہے دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری اٹس گوئنگ ٹو بی وی ہیو ٹو سی اٹ ویری کلوزلی کہ کس حد تک یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ پری پول ریگنگ، دیٹ کوڈ بی. نہیں، میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں 2 ڈیوائڈ کون سی ڈویژن؟ دیکھیے انٹرا پارٹی الیکشنز 2 ڈویژن کون سی؟ دیکھیے ایک طرف سے لطیف کھوسہ صاحب اور جو پنچوٹا صاحب ہیں، وکیلوں کے اندر 2 ڈویژنز ہیں. ان کے اندر لطیف کھوسہ صاحب اور پنچوٹا صاحب کا یہ ایک اوپینین ہے، اور انہوں نے آ کے ہمارے پروگرامز میں بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر کے نام کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جو وقت تھا اناؤنس کرنے کا وہ قبل از وقت تھا، اور یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اسی دن جو ہے اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ توشہ خانہ کے کیس کی جو سنوائی ہے اس کے بعد جو ہے ہم فیصلہ کریں گے کہ بیرسٹر گوہر کو ہم نے پی ٹی آئی چیئرمین نامزد کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ عمران خان صاحب کو بعد میں ملے، اور اس سے پہلے علی ظفر صاحب مل گئے تھے، اور جو مروت صاحب ہے وہ ملے، اور بیرسٹر گوہر. تو ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں، آج کے دن ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ آج کے دن آپ نے اناؤنس کرنا ہے. تو 2 واضح رائے جو ہیں وکلا کی ٹیموں کی، انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر اس کا اظہار بھی کیا ہے میری پروگرام میں. اچھا، آپ کو لگتا ہے ان چیزوں کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے؟ کیونکہ یہ تو ٹائمنگ کے بھی کب اناؤنس کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی چیئرمین جس طرح تمام پارٹیز چلتی ہیں چیئرمین واز اناؤنسنگ. نہیں، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے؟ نہیں، اس کے اندر پولیٹیکل امپلیکیشن میں سمجھتا ہوں ضرور ہے، چونکہ اگر عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ نے آج اناؤنس کرنا ہے، انہوں نے اس سے پہلے اناؤنس کر دیا ہے، تو دیٹ مینس دے ڈونٹ ہیو دا ٹرسٹ آف دا عمران خان صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ عمران خان صاحب کی چونکہ ان کی رسائی جو ہے وہ صرف وکیلوں تک ہے، پولیٹیکل لیڈرز جو ان کے پارٹی میں تھے ان تک تو نہیں ہے، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اس کی ترجمانی کیا بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے ہیں، اور اگر بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں تو پھر کیا ان کی جو نمائندگی ہوئی تھی یا ان کی جو نام ان کا سامنے آیا تھا کیا وہ قبل از وقت آ گیا تھا؟ آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی آلسو looked at. اچھا، کیونکہ علی ظفر، گوہر صاحب، مروت، یہ جو تمام لوگ ہیں they are all on the same page, no? They are on the same page. مگر لطیف کھوسہ صاحب اور پنچوتا صاحب تو not even a member of PTI. But he is defending Imran Khan's wife. But he is not. But پنچوتا صاحب تو is وہ تو ریکارڈ پہ آ کے کہہ رہے ہیں نا. تو اچھا، چلیں دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. اچھا، تو اگر آپ نے یہ بات اٹھائی دی ہے، میں کوئک راؤنڈ کر لوں محمل سے اور ان سے بھی اس پہ کوئکلی. جی عارفہ محمل، یور کوئک کامنٹ آن دا الیکشن یسٹرڈے. آپ محمل سے پہلے پوچھ لیں؟ نہیں، آپ بول پڑی، آپ بولیں پہلے. بس جی، جیسے آپ دونوں بھی بات کر رہے تھے، میرے خیال میں جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز ہیں، ان کی جو جہاں تک جماعت میں ان کا کوئی سگنیفیکنس ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ صرف ورکرز کی بات کریں یا پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹرز کی بات کریں، تو ان سے تو جب ہم پوچھیں گے تو وہ تو عمران خان کو ہی ووٹ دینا چاہیں گے. یہ تو ہم نے ماضی میں پہلے بھی دیکھا ہے، اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زبردستی آرکسٹریٹ کیا جاتا ہے پارٹی کو، اور ہر پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، پارٹی کو ویکن کرنے کے لیے، پارٹی کے ہیڈ کو ویکن کرنے کے لیے. تو یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ اب بھی ہو رہا ہے. ایونچولی ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے اس کی جو
जो ताकत है वो इमरान खान साहब के पास होगी, फैसले भी वो करेंगे, और जब उनको मौका मिलेगा लीगली ये बंदिशें खत्म हो जाएंगी, वो पार्टी को टेक ओवर भी दोबारा कर लेंगे। हर पार्टी जमात में ये हुआ है। सो सिवाय ये कि इससे एक पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर होती हैं और उसकी वजह से फिर हमारी सियासत कमजोर होती है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत एक अहम पॉइंट है इन द पार्टीज हिस्ट्री। ठीक जी महमल। देखिए नसीम, इसमें एक चीज तो ये है कि जो ये चैलेंज करने की अब बात हो रही है, हमने देखा कि जिस तरीके से ईसीपी ने अल्टीमेटम दिया कि आप इलेक्शंस जो है इंट्रा पार्टी जल्द कराएं, और ये सारी जो चीजें हुई, तो उसके बाद अब ये जो चैलेंज वाली बात है, तो एक तलवार जो है वो पीटीआई के ऊपर अभी भी लटकती रही है। अब देखते हैं आगे जाकर उसका क्या बनेगा, और वो वही है कि या उनको वो बैट का सिंबल अगर नहीं मिलता, या फिर पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात जो है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि पीटीआई बहुत सारी मुश्किलात में घिरी हुई है, और जनरल इलेक्शन जितने करीब आ रहे हैं, तो अगर कोई ईसीपी इस तरह की डिसीजन लेती है, टाइमिंग उसकी क्या होगी, क्या वो बिल्कुल इलेक्शनों से पहले होगी, या कोई अपील या इस तरह की कोई चीज पीटीआई के पास उस वक्त होगी अगर कोई उन्होंने इस तरह का फैसला लिया। तो एक तो ये है। दूसरी चीज नसीम में मेरे ख्याल में ये बात हमें याद दहानी जरूर करानी चाहिए व्यूअर्स को भी, कि जो एक गढ़ा नवाज शरीफ साहब के लिए खोदा गया था कि वो पार्टी लीडर नहीं रहेंगे सेनेट 2018 के इलेक्शनों से पहले, वो अदालती फैसला था, और वही चीज जो है उस वक्त हमने देखा था कि बहुत सेलिब्रेट की गई कि बहुत अच्छा फैसला है, वाकई ऐसे जी कन्विक्टेड बंदे को जो सादिक अमीन नहीं है ये सब कुछ उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे, और हम तब भी ये कहते थे कि ये साइकिल नहीं रुकेगा, ये नवाज शरीफ पे नहीं रुकेगा, ये गलत फैसले, इसको इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और वही चीज इमरान खान साहब को भी ये इलेक्शंस भी इसीलिए कराने पड़े, और खुद वो नहीं भी चेयरपर्सन के लिए खड़े हो सके इसी वजह से। ये जो चीजें मेरे ख्याल में इनको रिव्यू करने की सख्त जरूरत है, रिवर्स करने की भी ऐसी चीजों को सख्त जरूरत है जो कि सियासी जमातों और उनके लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल होती रहती हैं पॉलिटिकली। बिल्कुल। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। बात बड़ी सिंपल है, बड़ी सहल है कि हर कोशिश की जा रही है कि पार्टी से सिंबल ले लिया जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी का सिंबल रिटेन करें, और ये है बारी इस वक्त पीटीआई की टू बी टारगेटेड। पहले थी पीएमएलएन की। हम जैसे महमल ने कहा, जैसे आरिफा कह रही हैं, मुनीज़े भी हम श्योर यही सोच रही हैं, अब ये उनकी टर्न है तो अब ये उनके साथ, और अब हम आपको याद दहानी इसकी कराते रहेंगे बिकॉज दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीटीआई का ख़त, यानी इमरान खान साहब का ख़त और चीफ जस्टिस साहब का एलामिया। जी मुनीज़े, क्विक कमेंट ऑन दिस। देखिए, पीटीआई के साथ जो ज्यादती हो रही है वो सब देख रहे हैं। मेरा ख्याल है सबको पता है कि क्या हो रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनके जितने भी लीडर हैं, या वो कहते थे ना, एक अरबाब रहीम साहब थे, वो कहते थे मैं बकरी चोरी के केस के अंदर भी किसी को अंदर कर दूंगा। तो यही हो रहा है पीटीआई के साथ कि बकरी चोरी केस के अंदर भी कुछ भी मिल रहा है तो उसको वो अंदर कर रहे हैं।